اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایمان کی صحت کیسی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو ماشاء اللہ سے سب کی جو اسپریچویلٹی تھی وہ ہائی لیول کی جا رہی تھی، لیکن عید کیسی گزری ہوگی اور عید کے بعد اپنی سول کی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین رکھا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں رکھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو جن کی تو مینٹین ہے ماشاءاللہ سے ان کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو استقامت عطا کی ہے، اور جن کی نہیں ہے وہ توبہ کریں اور دوبارہ سے ٹریک پر آنے کی کوشش کریں، کیونکہ دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس۔ ہمارے پاس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اگزامپل دی ہے اللہ نے ہمیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اگزامپل دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اگزامپل کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی انا میں نہیں آنا، ہم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرنا، اور ہم نے ہمبل ہو جانا ہے، عاجز ہو جانا ہے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو قبول کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ سے، اور اپنے ٹریک کو چینج کرنا ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف معافی اور دوسری طرف وہی چیز آپ کنٹینیو رکھیں۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو آپ کو معافی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس اچھا گمان رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کو معاف کرے تو اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی کھائی میں دوبارہ نہیں گرنا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا ہے، کیونکہ گناہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ سٹیپ ان کر جاتے ہو آگ کے اندر خود۔ تو آپ جل رہے تھے، آپ کی روح جل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو دوبارہ سے صحت بخشی، عافیت بخشی، اس آگ سے نکالا، اس کھائی سے نکالا، ان اندھیروں سے نکالا۔ تو اگر آپ دوبارہ سے انہی چیزوں کے اندر چلے جاؤ گے، انڈلز ہو جاؤ گے، تو پھر قصور کس کا ہوا؟ کون اپنے حق میں ظلم کر رہا ہے؟ کون اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ تو پھر جو ہے وہ کامیابی نہیں مل پائے گی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا عمل کیا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دی ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی معافی مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفرنٹ ویز دے۔ جو برے راستے ہیں ان کو چھوڑنے کا طریقہ کار یہ کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آکوپائی کریں، ایسی چیزوں کی جانب متوجہ ہو جائیں جو آپ کے لیے پروڈکٹیو اینڈ کریٹیو ویز ہوں۔ جب آپ کی انرجی، فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل، ایموشنل انرجیز جو ہیں وہ ایک پروڈکٹیو اینڈ کریٹیو ویز پر انویسٹ ہوں گی تو آٹومیٹیکلی مارجن نہیں ملے گا ان راستوں پہ جانے کا جہاں پر تباہی ہے۔ تو ایک ایگزامپل ملتی ہے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اگر گر گئے ہو تو توبہ کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اٹھو اینڈ موو آن کرو آگے۔ ایک ایگزامپل ملتی ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ پاس ہونا ہے ود فلائنگ کلرز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بھی ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا؟ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا دروازہ ہے وہ کھولے رکھا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں، سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا، توبہ کرو، عمل بدل لو، کامیابی مل جائے گی۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو پاس ہوں گے، جو فیل نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹیسٹ دیکھیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ آخرت کے اندر ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور ہمیں اپنی جو ہے وہ ججمنٹ کے لیے جو ہے وہ پہلے سے ریڈی ہونا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ریڈی نہیں کریں گے ججمنٹ کے لیے، دا ڈے آف ریٹریبیوشن کے لیے، یوم جزا کے لیے، یوم الدین کے لیے، تو پھر ہم لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کریں گے کہ پیپر کا ہمیں پتہ تھا کہ کوسچنز کون سے آنے ہیں، ہم نے تیاری خود ہی نہیں کی، اور کوسچنز کا پتہ ہو کہ یہ کوسچنز آنے ہیں پھر بھی کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے نا تو اس کے ساتھ پھر زیادہ غصے والا رویہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں تھا کوسچن کیا آنا، فیل ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، اس کی تیاری نہیں تھی۔ ایک تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ یہی کوسچنز آنے ہیں، اس نے پھر بھی تیاری نہیں کی اور پھر بھی فیل ہو گیا، تو یہ تو ایک ہائی لیول کا ہیڈ لیس بیہیویئر ہو گیا نا،
اور ہیٹ لیس بیہیویئر کی پھر بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی جہنم کے اندر. تو یہ 2 ایگزامپلس ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس جگہ پر سٹینڈ کر رہے ہیں. اپنی اسپریچول ہیلتھ کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. اپنے قیام کی روٹینز کو ڈسٹرب نہ کیجیے گا. بے شک 2 رکعت نفل صلاحی پڑھیں رات کو، لیکن کوشش کریں کہ پڑھیں. وہ بڑی قیمتی نماز ہے اور یہ زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اب آج کی کلاس کے اندر جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ رکوع کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم نے رکوع کی ایک دعا دیکھی ہے کہ سبحان ربی العظیم، تو سبحان ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے تسبیح بیان کی تو اس کا مطلب کیا ہے. تسبیح کا سباحہ کا کیا مطلب تھا؟ سوئمنگ ہے. فلوٹنگ کا کانسیپٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈوبے گی نہیں وہ چیز. سباحہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ فلوٹ کرنا، وہ چیز ڈوبے گی نہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ نیچے ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ ٹاپ لیول پر ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی تسبیح ہی ہمیں ڈوبنے سے بچاتی ہے اس زندگی کے امتحانوں میں. 3 دشمن ہیں ہمارے. نفس ہے، سب سے بڑا دشمن نفس ہے. پھر شیطان کو ہم سے بڑی دشمنی ہے، لیکن ہمارا عجیب حساب ہے کہ ہم اپنے دشمن کی طرف لپک کے چلے جاتے ہیں. اور تیسرا جو دشمن ہے وہ ہمارا اس دنیا کے فتنے ہیں. ان تینوں سے ہم نے بچنا بھی ہے. ان تینوں سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اور اعوذ کا کیا مطلب تھا؟ کہ جیسے ایک بچہ فیئر کی سچویشن میں اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے نا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جن کے گھر میں بچے ہیں اگر کسی وقت وہ خوف زدہ ہے تو وہ اپنی ماں سے کس طرح چمٹا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ لپک جاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ. ایسا ہی ہے. تو یہ سچویشن ہے کہ جب آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی ہے نا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سمپل الفاظ یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کا نہ دماغ حاضر نہ دل حاضر، اور زبان سے بس بول دیا. اس کا اثر کب ہوگا؟ جب آپ کو واقعی اس چیز کا احساس ہے کہ باہر کتنی مشکلات ہیں، کتنے فتنے ہیں، کتنے کانٹے ہیں، کتنی ایسی چیزیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور ان سب کی تباہی سے جو ایک چیز آپ کو بچا سکتی ہے وہ اللہ کی پناہ ہے. تو اللہ تو آپ کے قریب ہے، آپ اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں یہ بڑی بات آ جاتی ہے. تو آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے. تو جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ کی پناہ ہمیں مل جاتی ہے. جیسے جیسے ہم گناہوں کے راستے پہ جائیں گے ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. ایک بچہ کہے کہ میں خوف زدہ ہوں اور میں نے اپنی ماں کے پاس رہنا ہے، لیکن دوسری جانب سے وہ ماں کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور دور بھی بھاگتا رہے، تو پھر اس کو ماں کی پناہ تو نہیں ملے گی نا. کہ اگر کوئی ایسی ایک دم سے کوئی چیز ہونے والی ہے تو ماں اس کو پروٹیکٹ کر لے، ماں تو اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے گی. ایک انسان کی ایگزامپل میں سمجھا رہی ہوں کہ بچہ دور ہے، لاپرواہیوں کا شکار ہے، تو ماں کو نہیں پتا کہ کب اس کے اوپر جو ہے وہ چھت گرنے والی ہے، کب اس کو کرنٹ لگنے والی ہے، کب اس کے اوپر گرم پانی گرنے والا ہے، کب اس کو جو ہے وہ آگ جو ہے وہ نقصان پہنچانے والی ہے. ماں کو نہیں پتا تو بچہ جو ہے جل جائے گا، بچے کو نقصان پہنچ جائے گا. کیونکہ یہ انسان کی ایگزامپل ہے. ماں کو الہام تو نہیں ہوتا، پھر بھی ماں کے اندر کچھ ایسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ بچے کی تکلیف کو وہ سینس کر لیتی ہے. بٹ اسٹل اگر آپ نظر سے اوجھل ہو تو آپ کی کنڈیشن ماں کو نہیں پتا. لیکن اللہ رب اور بندے کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ قربت کا وہ تعلق ہے کہ جس میں اللہ کو آپ کے حال کی سب خبر ہے. دیکھیں ویکلی 2 ٹائمز ہماری رپورٹ پیش ہوتی ہے اللہ کے آگے، منڈے کو اور تھرسڈے کو. ہمارے مارننگ اور ایوننگ میں جو اینجلز ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، فجر کے وقت اور مغرب کے وقت. ٹھیک ہے. اب جو فجر والے ہیں وہ آپ کی رات کی پوری روٹین کی رپورٹ لے کر جاتے ہیں، اور جو باقی ڈے والے ہیں وہ پھر آپ کی ڈے کی پوری روٹین لے کر جاتے ہیں. یعنی ڈیلی اور ڈے کی یا نائٹ کی رپورٹس، اس کے بعد ویک میں 2 ٹائمز رپورٹ، ایئرلی آپ کی شعبان کے مہینے کے اندر آپ کی جو رپورٹ ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے. یعنی کتنا چیک رکھا ہوا نا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں کی حالت کے اوپر. اور یہ چیک کیا ہے؟ غلطیوں پر درگزر کرتے رہنا، ان کے لیے رحمت کا جو دروازہ ہے وہ کشادگی کے ساتھ کھلا رکھنا. ہر بار ہمارے حالات کیوں بہتر ہوتے جاتے ہیں؟ ہر دفعہ ہم اندھیروں سے کیوں نکلتے جاتے ہیں؟ رب نکال لیتا ہے ہمیں، اللہ ہمیں بچا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہیڈ لیس ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائنس پرووائڈ کر دی ہیں
ہم ان کو فالو نہ کریں. فالو تو تب کریں گے نا جب علم میں ہوگا. ہماری بہت ساری پاکستانی انڈو پاک ریجن کے اندر جو عوام ہیں وہ کیوں تباہیوں کا شکار ہے؟ ان کو نالج ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا نہیں کرنا. اب آپ سب جو سب صلاح سیریز کے اندر آئے تھے، سب کے ایک لمبے لمبے میسیجز تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے نماز کے اندر، ہمیں یہ چیز فیل نہیں ہوتی، ہم یہ کچھ سوچتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں صلاح کے اندر. اور ترجمہ، بیسک ترجمہ جو ہے وہ پتہ تھا سب کو. یہ آپ نے کچھ ٹائم گزارا ہے ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے ساتھ، اور اس کچھ ٹائم کے اندر آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے علم سیکھا ہے، وہ علم جس کی ضرورت تھی. اور اس علم کو سیکھنے کے بعد آپ کی نمازوں کے اندر چینج آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تو اب مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی. آپ لوگوں کے میسیجز دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا چیز ایکسپیرینس کر رہے ہو اپنی ڈیلی لائف کے اندر، راتوں کے قیام کے اندر. اس رمضان میں اور باقی زندگی کے رمضانوں کے اندر کیا ڈفرینس تھا؟ یہ اب مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے میں گروپ کے اندر یہ میسیج بھی نہیں کر رہی، مجھے اندازہ ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے اب کہ جب علم سیکھو گے تو زندگی بدلے گی. جیسے صلاح کا علم سیکھا تو صلاح بدل گئی. باقی بھی زندگی میں جو ڈومینز ڈسٹرب ہوئی ہیں، جب ان کا علم سیکھیں گے تو وہ ڈومینز اپنی جگہ پر آ جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ اللہ سے دور نہیں ہو، آپ ہیڈ لیس بیہیویئر کے ساتھ نہیں چل رہے، آپ ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں چل رہے، تو کیا ہوگا کہ اللہ کی پناہ کے اندر رہو گے تو شیطان کے شر سے بچ جاؤ گے. اور آپ کو کیا ہوگا کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر پاؤ گے، اور اس دنیا کے فتنے آپ کو اپنی سیاہی کے اندر ڈبو نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر تسبیح ہوگی، حمد ہوگی. آپ نیگیٹیوٹی کی طرف، ڈپریشن، انگزائٹی کی طرف نہیں جا پاؤ گے، کیونکہ آپ کے پاس حمد ہوگی. حمد کیا ہے؟ حمد پازیٹیو مائنڈ سیٹ بلڈ کرتی ہے. وہ کیوں بلڈ کرے گی؟ کیسے بلڈ کرے گی؟ حمد وداؤٹ ایموشنس نہیں ہو سکتی. حمد میں آپ نے کیا کہنا ہے کہ تمام شکر اور تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ اب جب یہ بات آپ نے کہی کہ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، تو جب ہم کہتے ہیں نا للہ الحمد، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تب یہ میننگ ہوگا کہ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے. صرف کا میننگ اس وقت آتا ہے جب یہ پیٹرن ورڈز کا چینج ہے. اور یہ جو تکبیر عید کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ پتہ کب ملے تھے؟ جب فتح مکہ کے موقع پر جو بت تھے نا ان کو توڑا جا رہا تھا، ان پر ضربیں لگائی جا رہی تھی، تو صحابہ کرام اس وقت یہ کلمات پڑھ رہے تھے. اب آپ اندازہ کرو، فتح مکہ کا موقع ہے، اور وہ جو بت کعبہ کے اندر، کعبہ کی چھت پر اور کعبہ کے ارد گرد نصب کیے گئے تھے، ان پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں. اور صحابہ کرام اس وقت ایک پکار کے ساتھ وہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ گونج رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اللہ اکبر کا کیا مطلب تھا؟ کہ اللہ گریٹر ہے، اللہ پریورٹی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پریورٹی نہیں ہے. اس دنیا میں تباہی کب آتی ہے؟ جب کوئی نہ کوئی چیز آپ کا خبط بن جائے، آپ کی obsession بن جائے. اب وہ خبط بن جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کی پریورٹی ہو جائے گی. وہ خبط آپ کا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے، آپ کی جاب ہو سکتی ہے، آپ کا یہ گھر ہو سکتا ہے. سب چیزیں، کچھ بھی، کوئی ریلیشن شپ یا پھر کوئی مٹیریلسٹک تھنگ، کچھ بھی آ سکتا ہے خبط کے اندر. وہ خبط کیا کرے گا؟ آپ کی ساری انرجی کو اپنی طرف ڈریگ کر لے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ اس جانب آپ کی پرائرٹیز ڈیولپ ہو جائیں گی، اور اللہ آپ کی پرائرٹی نہیں رہے گا پھر. اور اس وقت یہ کیا پکار تھی؟ اللہ اکبر، اللہ پریورٹی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آخری کلمہ تھا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، حمد صرف اللہ کے لیے ہے. حمد صرف اللہ کے لیے کیوں؟ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، ایک الہ نہیں مانتے تھے. یعنی ان کو یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں پالنے والا ہے. ایک الہ نہیں مانتے تھے کہ ہم نے سر جھکانا ہے تو اپنے رب کے آگے جھکانا ہے، کوئی اور ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے.
جب کوئی اور ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو ہم اس کے آگے اپنا سر کیوں جھکائیں؟ اگر ہمیں کسی سبب سے خیر ملے گی تو اللہ کے اذن سے ملے گی، اگر کسی سبب سے ہمیں کوئی شر مل رہا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہی مل رہا ہے، اللہ الاؤ کر رہے ہیں تو وہ چیز ہو رہی ہے۔ اور اللہ پر توکل کیا ہے کہ جب آپ کی زندگی کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ آپ کے اکارڈنگ نہیں ہونا چاہیے، بٹ آپ سٹل اللہ پر توکل کرو کہ اللہ ہونے دے رہے ہیں تو اسی میں کوئی بہتری ہے۔ تو یہ وہ توکل ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، کہ اس بندے کو مجھ پر یقین ہے کہ یہ جو چیز ہونے دے رہا ہوں نا میں، یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور یہ باقیوں کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اور ایک لونگ فادر سے دور ہو کے غلام کی زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور جب جوانی کی پیک تھی تو اس وقت عورت نے بہکایا، اس وقت بھی بڑا جہاد تھا نفس کے ساتھ۔ اس وقت اس جہاد کو کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کس چیز کو پریفر کیا؟ جیل کی زندگی کو۔ گناہ کو پریفر نہیں کیا، جیل کی زندگی کو پریفر کیا۔ جو انسان آزاد ہو کے جانے والا تھا اس کو بولا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیے گا، وہ بھی بھول گیا۔ پھر بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا معاملہ بنتا ہے۔ پھر تعبیر کیا آتی ہے کہ قحط آنے والا ہے، اور پھر اس قحط سے نکلنے کی، اس سے بچاؤ کی تدابیر کون دیتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر تک پہنچے اور اس کے بعد سارا دور آنا تھا، باقی پیغمبروں نے مصر کے اندر آنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، اور وہ 7 سال جو قحط کے تھے، اللہ نے کتنے بچوں کو قحط سے بچانا تھا، کتنے ماؤں کی جو اولادیں ہیں وہ بھوک سے مر سکتی تھیں، اللہ نے ان کو بچانا تھا۔ تو ہماری زندگی میں جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نا، وہ جسٹ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ایک پورا افیکٹ ہوتا ہے، ایک براڈ پکچر ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم جسٹ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ایک تنکا، لیکن اس تنکے کا بھی ایک افیکٹ ہے، اس کا اس کائنات کے اندر ایک عمل ہے، ایک کنٹریبیوشن ہے اس کائنات کے اندر انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کچھ ڈیل کرتے ہیں نا تو وہ براڈ پکچر میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جب ٹف سچویشن آتی ہے تو اس کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اپنی انرجیز کو پروٹیکٹ کریں، ان جگہوں پر انہیں ڈرین نہ ہونے چاہیے جہاں پر انہیں ڈرین نہیں ہونے چاہیے۔ لیس امپورٹنٹ سے اپنے آپ کو آکوپائی نہ کریں۔ آپ کے پاس فری ٹائم نہیں ہے، ایک مسلمان کے پاس فری ٹائم نہیں ہے، باقی لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے، مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس زندگی کب ختم ہو جائے گی ہمیں کچھ نہیں پتہ، کب موت آ جانی ہے، کب ہماری رات کو اگلے دن صبح آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، یا شام کا سورج کا ڈوبنا ہم دیکھ بھی پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارے سیکنڈز بھی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگلے جہان میں جو کچھ ہم نے پانا ہے وہ کیا ہے؟ the day of retribution، جو کمایا ہے وہی حاصل ہوگا وہاں پہ۔ تو اگر برا کمائیں گے تو پھر بری کمائی ہے، اچھا کمائیں گے تو اچھی کمائی ہے۔ تو پھر جو ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس جو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، کیا ہم اس لمیٹڈ ٹائم کو ضائع کر سکتے ہیں؟ کسی بھی صورت ہم نہیں ضائع کر سکتے، ہمارے پاس فری ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمیں پروڈکٹیو بننا ہے، ہمیں کریٹیو بننا ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کنٹری کے اندر، اس کائنات کے اندر، جو ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے مقاصد نہیں پتہ، ہمارے برین کے اندر ویژن کلیئر نہیں ہوتا، مشنز کلیئر نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن کے اندر آیا تھا نا کہ جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی۔ ہم خود کو بھول گئے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو بلا دیا تھا۔ جب اللہ کو دوبارہ یاد کر لیں گے نا تو آہستہ آہستہ یادداشت بحال ہوتی چلی جائے گی۔ وقت لگے گا، لمحوں کے اندر چیز نہیں ہوتی، سالوں کی خرابیاں ہیں، ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہو جائیں گی۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں بھی آج کی سپلیکیشنز۔ رکوع کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں پڑھا کرتے تھے اس میں سے ایک دعا ہے کہ سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جو دوسری دعا ہے وہ ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔
تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے. بیسیکلی اتنا جو ہے وہ ڈیپ ایکسپلینیشنز ان کی نہیں ہیں، کیونکہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ ہم پہلے بھی کور کر چکے ہیں، تو ان کو دوبارہ میں ایکسپلین نہیں کروں گی. تو ہمارا پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے جی سبوہن. اب سبوہن کا کیا مطلب ہے؟ کانسٹنٹلی پرفیکٹ. بیسیکلی یہاں پر کیا ہے؟ تسبیح ہے، اور تسبیح کا جو ایک پراپر میننگ ہے وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس قدوسن. اب یہ پیٹرن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. پیٹرن یہاں پر بھی سبوہن، یہاں پر بھی قدوسن. تو دونوں کے اندر جو میننگ آئے گا نا وہ کانسٹنٹ کا آئے گا، کانسٹنٹلی سیکرڈ، پیور. اب کانسٹنٹلی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی چیز ہم انسانیت کے اندر دیکھ لیں یا پھر کسی بھی اور مخلوق کے اندر دیکھ لیں. صحت ہے تو کانسٹنٹلی اس کے پاس صحت نہیں ہے. جوانی ہے تو کانسٹنٹ نہیں ہے. کوئی مٹیریلسٹک تھنگ ہے تو وہ کانسٹنٹ نہیں ہے. یعنی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. ہر چیز کا ایک نہ ایک اینڈ ہے. ہر چیز کا ایک عروج ہے اور ایک زوال ہے. اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے نا تو وہ بھی کانسٹنٹ ہے. اس کے اندر کوئی فلکچویشن نہیں ہے. وہ جیسی پاور کل تھی ویسی ہی پاور آج ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور جو پاکیزگی ہے اللہ کی، جو تسبیح ہے، جو تسبیح کا کنسیپٹ تھا، اور جتنے بھی مشرکین باتیں بیان کرتے ہیں نا وہ ساری اس گراؤنڈ لیول کی باتیں جو نیچے ہیں، پستی کے اندر. اور یہ چیز فلوٹ کر رہی ہے جو بلندی پر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے. اور تسبیح کرنے والے کبھی اپنے گناہوں کی دلدل میں نہیں ڈوبتے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی اگزامپل میں کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلا کیا ہے کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. کہ اب یہ جو حکم تھا یہ کس کا تھا؟ الہ کا تھا. ایک بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی تھی، ہمارے ٹیچرز نے ایک دفعہ ہمیں سکھایا کہ جب ایک انسان کی زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اور وہ ایک پورا ڈپریشن اور اپنے آپ کو وکٹمائز کر لیتا ہے، تو وہ بیسیکلی جس کنسیپٹ کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے نا وہ توحید کا کنسیپٹ ہوتا ہے. کیونکہ کوئی دوسرا تو کسی چیز کو کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہونے نہ دے. دو چیزیں ہوں گی، یا تو نصرت الہی ہوگی یا مشیت الہی ہوگی. نصرت الہی کیا ہے؟ جب آپ رائٹ ٹریک پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے اعمال کے اندر شامل ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر شامل ہو جائے گی. آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا آپ کے افیئرس کے اندر، جب آپ اللہ کے فرما بردار ہوں گے اور اللہ کے راستے کو چنیں گے، ایک پریکٹسنگ پروڈکٹیو کریٹیو مسلم بنیں گے تو. اور دوسرا کیا ہے؟ مشیت الہی. اس میں الاؤ کر دیا جاتا ہے. آپ کا ایک قدم اٹھا آپ کی اپنی مرضی سے، دوسرا قدم اٹھے گا مشیت الہی ہوگی تو اٹھے گا، ورنہ نہیں اٹھ سکتا. اب دیکھیں کہ اللہ الاؤ کیوں کر رہے ہیں. انسان کو ایک جو چیز دی گئی ہے نا، جو پاور اس کو دی گئی ہے وہ ہے فری ول، چوائس. وہ چوائس میک کر سکتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میرے پاس چوائس ہے کہ میں نیکسٹ منٹ ضائع کر دوں یا میں اس کو یوٹیلائز کروں. میرے پاس چوائس ہے کہ میں ان 60 سیکنڈز کو ضائع کر دوں یا ان 60 سیکنڈز کو یوٹیلائز کروں. تو اگر میں نے ضائع کیا تو کیا ہوگا کہ مجھے روکا نہیں جائے گا اس وقت کہ میرے ہاتھ پاؤں خدا نخواستہ ٹوٹ جائیں، یا پھر اگر کوئی ایسی گناہ کی چیز ہے جو دیکھی جا رہی ہے تو آنکھیں جو ہے وہ بصارت چھین لی جائے، یا قوت گویائی چھین لی جائے، یا قوت سماعت چھین لی جائے. ایسا نہیں ہوگا، الاؤ کر دیا جائے گا، کیونکہ چوائس کی جو چوائس ہے نا وہ انسان کو دے دی گئی ہے. تو یہ جب چوائس میکنگ میں انسان برا جاتا ہے نا تو پھر اس کی زندگی کے ریزلٹس برے ہو جاتے ہیں.
وہ رزلٹس کے اوپر جب دوسروں کو بولے گا نا کہ یہ اس نے کیا ہے، تو وہ توحید کے کنسیپٹ کے اوپر کمپرومائز کر جاتا ہے. تو لا الہ، حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت یہ تو نہیں کہا کہ وہ پوری قوم نے نافرمانی کی تھی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے ایگریشن آیا، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہاں سے اب چلے جانا چاہیے، اور ان کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں. ایسا تو نہیں کہا انہوں نے کس چیز کو ایکسیپٹ کیا؟ لا الہ. سیکنڈ تھنگ کیا تھی؟ الا انت سبحانک. انت سبحانک، انت میں کیا ہے کہ آپ، سبحان آپ پاک ہیں، کا پھر سے پروناؤن ہے، سیکنڈ پروناؤن، سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں غائب کا صیغہ استعمال نہیں کرتے، ہم حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اب اس کو میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو تھرڈ پرسن پروناؤن ہوتا ہے ہی اور شی، سیکنڈ پرسن پروناؤن ہوتا ہے یو. ٹھیک ہے، جب آپ اور میں مخاطب ہیں تو ہم سیکنڈ پرسن میں بات کریں گے، جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تھرڈ پرسن میں کریں گے. حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت تھرڈ پرسن کا پروناؤن تو استعمال نہیں کیا. انتا، انتا کا مطلب کیا ہے؟ یو ان عربک. انتا کا مطلب ہے یو. اور سبحان، سبحان کیا ہے؟ تسبیح. وہ ڈوبنے نہیں دے گی، تسبیح ڈوبنے نہیں دے گی دنیا کے اندھیروں میں، اس غلاظتوں میں، اپنی جو لوور انرجیز ہیں ان کے اندر. تسبیح آپ کو ہر ایک چیز سے بچا لے گی، ہر پردے سے بچا لے گی، ہر ظلمت سے بچا لے گی. اور کا دوبارہ سے پروناؤن استعمال ہوا، انت سبحانک. اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ تھرڈ چیز اس کے اوپر غور کرنا ہے. انی کنت من الظالمین. انی بے شک میں، انی جو ہے نا وہ کمپاؤنڈ ہے، انا اور پلس نی، اننی، یہ اننی بنتا ہے. جب عربس کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو فلو کے اندر کمپرومائز آ رہا ہو نا اس کو چھوٹے سے چھوٹا کر دیتے ہیں. جب انا اور پلس نی، میں لکھ کے بتاتی ہوں، انا ہے اور یہ پلس نی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی یعنی می. اور انا کا مطلب کیا ہے؟ سرٹنلی، بے شک. یہ کس کے اندر چینج ہو جائے گا؟ یہ انا اننی، اس کو چینج کر دیں گے وہ انی کے اندر. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے آپ کا جو انی کا ورڈ آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے وہ اس طریقے سے اس کی کریشن ہوئی بھی ہے. تو اب اس میں کیا تھا؟ اس میں ایمفسس تھا. یہ جو انا ہے یہ حرف نصب ہے اور یہ ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا نی، بے شک میں، انی کنتو من الظالمین، ظالم بھی نہیں، ظالمین، کہ میں ظالمین میں سے ہوں، کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ میں خود میں نے بیڈ چوائس میک کی اور اس کے بعد میں اس سچویشن میں آ چکا ہوں. تو یہاں پر کیا تھا؟ عاجز ہو جانا، ایکسیپٹ کر لینا. اور اس کے بعد جب آپ ہمبل ہو جاتے ہو نا اللہ تعالیٰ کی پاور کے آگے، جب آپ ہمبل ہو جاتے ہو اپنے نفس کے آگے اور ان سارے فتنوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو کہ یہاں پر میں نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بچا لیتی ہے. جیسے کہ آیت کریمہ کے اندر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پھر وہی مچھلی خود کنارے تک چھوڑ کے چلی گئی تھی. اور ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر وہ مچھلی چھوڑ کر گئی تو ظاہری بات ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ زخم تھے. تو جس جگہ پر وہ چھوڑ کے گئی وہاں پر کدو جو ہے نا، کدو کے جو ہے وہ پلانٹس تھے، اور اس کدو کے پلانٹ سے کچھ ایسی رطوبت سی، کچھ ایسا مٹیریل سا نکلتا ہے جو کہ زخموں کو بھرنے کے کام آتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام جب اس سچویشن میں تھے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف معاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اس سچویشن سے باہر نکالا. یعنی ان تمام ظلمات سے 3 قسم کے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، انسان کی بھی ابھی تک پہنچ نہیں ہے. کسی دن یوٹیوب کے اوپر جا کے نا تو آپ جو اوشن ہے اس کے کچھ ویڈیوز دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کتنے ڈیپ لیول تک جا سکتے ہیں. یہ پچھلے سال میں میرے خیال سے وہ کیس ہوا تھا جس میں جو سب میرین تھی وہ تباہ ہوئی تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں پھر کہاں پر کہ وہ پریشر کو
مینٹین نہیں کر سکتی وہاں پر جو بھی چیز ہے. اور وہاں کی کریشنز بھی کبھی اگر آپ ڈیپ سی کی جو کریشنز ہیں ان کو دیکھیں کہ جن کو ایکسپلور کیا جا چکا ہے تو وہ کتنی خوفناک ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اور وہ اس سچویشن تک جا چکے ہیں. ان جگہوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے علم میں تو وہ جگہیں آئی ہی نہیں ہیں ابھی تک. ایک انسان اس جگہوں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ پردے میں ہے ابھی، اور وہ اس گہرائی تک جا چکے تھے. اور یہ آسمان سورج کی روشنی کا کوئی گزر نہیں ہے وہاں پر. اتنے اندھیرے تھے، اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا تھا. پھر وہاں سے وہ مچھلی کنارے پر چھوڑ کے جاتی ہے، اور وہ پودا، وہ رطوبت زخموں کو بھرنے کے کام آتی ہے. اور سچویشن بدل دی نا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد جو زخم تھے ان کو بھی بھر دیا، ان کے لیے وسائل پیدا کر دیے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز میں کانسٹنٹ نہیں ہے. اللہ کی پاور، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ سب کانسٹنٹ ہیں، پھر چاہے وہ پرفیکشن ہو چاہے وہ پیورٹی ہو. تو سبوہن قدوس ان کا یہی میننگ ہے. اس کو مزید ایکسپلین میں نہیں کروں گی. اس کے بعد ربنا، ربنا کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے جی کہ ربو اور نا، یہ کیا ہے؟ ہمارا رب. یہ آپ کا یہ مضاف ہے اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. یہ آپ کا اضافہ کا سٹرکچر ہے پورا. اضافہ کا سٹرکچر میں بیسیکلی میننگ یہ ہوتا ہے پوزیشن، ملکیت. ربنا یعنی ہمارا رب. اس کے بعد وہ ربو اور رب. ربو اب کس کا رب ہے؟ رب الملائکہ، رب الملائکہ. اب یہاں پر اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ روٹ لیٹرز کے اکارڈنگ انالائز کرتے ہیں. اب ملائکہ کے جو روٹ لیٹرز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہیں؟ میم، لام اور کاف. آپ کو لگتا ہوگا کہ میم، لام اور کاف، لیکن ایسا نہیں ہے. جو ملائکہ ہے اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس علاقہ. عربس جو ہیں وہ سٹرکچر کو اپنی آسانی کے اکارڈنگ چینج کرتے رہتے ہیں. ان روٹ لیٹرز سے جو ورڈ بنتا ہے آپ کا وہ یہ بنتا ہے. اب اس ورڈ کو بھی وہ چینج کر دیتے ہیں اور وہ یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، معلقہ سے ملکہ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر آئیڈیا کیا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس سٹرکچر آیا ہے، یہ جو روٹ لیٹرز ہیں، میم، لام اور کاف کیوں نہیں ہوا؟ الف، لام، حمزہ، لام اور کاف کیوں ہو گیا؟ یہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے اندر جو آئیڈیا ہے نا، اب آئیڈیا کو آپ نے جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کا جو بیسک آئیڈیا ہے یہاں پر، اب میں آئیڈیا مینس دا کانسیپٹ. کانسیپٹ کیا ہے جی آپ کا؟ دی میسنجر riding the horse with high force. اب میں فورس کہاں لکھوں؟ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کانسیپٹ کے پیچھے میننگ کیا ہے جی؟ کہ اس آئیڈیا کا جو کانسیپٹ ہے کہ مین پاورفل اینڈ فاسٹ. یہ پوری بات میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ اس میں میننگ کیا بنتا ہے.
beautiful creatures. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو میسنجر ہے، اگر کوئی بھی پیغام پہنچانے والا، وہ ہائی فورس کے ساتھ اور فاسٹلی جو گھوڑے کو رن کرے گا، ہائی فورس کے ساتھ اور ایک تیز سپیڈ کے ساتھ رن کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ وہ پیغام کو آن ٹائم اچھی پرفارمنس کے ساتھ پہنچا دے. ایسا ہی ہے، آن ٹائم اچھی پرفارمنس کے ساتھ پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ ایک ہائی فورس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے. ملائکہ کیا ہیں؟ یہ ڈیوٹیفل کریچرز ہیں، اپنی ڈیوٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہ جو بھی ان کا ورک ہے اس کو آن ٹائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے میں یہ کوئی کمی نہیں لاتے. یہ جو کریشن ہے یہ ملائکہ کی ہے. اور اللہ کا اس کانسیپٹ کے اندر جو بیسک میننگ ہے ملائکہ ورڈ کا وہ یہ ہے. اب اس کے بعد والروح. اب یہ جو والروح ورڈ ہے، یہ والروح ورڈ کہاں سے آیا ہے؟ اب میرے پاس جگہ بھی تھوڑی پڑ گئی ہے. یہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، یہاں پر میں نے لکھا تھا روٹ لیٹر، یہ آیا ہے راحہ سے. ٹھیک ہے، راحہ. اب اس راحہ میں مطلب کیا ہے؟ کمفرٹ. اس کے کافی سارے ڈیریویٹیوز ہیں، جس میں کہ مروحتن، آپ نے سنا ہوگا عربی کا ایک لفظ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فین، یعنی پنکھا. اب مروحتن، اس کے بھی جو روٹ لیٹرز بنتے ہیں وہ راحہ ہی بنتے ہیں، یہ راحہ سے ڈرائیو ہوا ہے ورڈ. اب مروحتن کیا ہے کہ پنکھا کیسے راحت پہنچاتا ہے؟ گرمی کے سخت دنوں میں پنکھے کے آگے سارے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سکون ملتا ہے، ان کو راحت ملتی ہے اس ٹھنڈی ہوا سے. راحت کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر. اس کے بعد آگے ریح، کول بریز، ٹھنڈی ہوا. جب گرمیوں کے دن آتے ہیں، بارش آتی ہے، تو سارے باہر نہیں نکل پڑتے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور وہ سکون بخش رہی ہے. اس کے بعد استراحہ. استراحہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر ریسٹ کرنا تاکہ راحت مل سکے. اس کے بعد تراویح. اب تراویح کا کنسیپٹ جو ہے، یہ بھی جو ورڈ ڈرائیو ہوا ہے یہ اسی راحہ ورڈ سے ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تراویح کے اندر کون سا ریسٹ ہے بھائی؟ اب سارے کچھ کہتے ہوں گے کہ میم 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح یا پھر رات کا قیام، اسکائی از دا لمٹ، تو پھر اس میں راحت کون سی ہے میڈم؟ بیٹا جی، راحت اس میں ایسی ہے کہ جب ہم رکعت پڑھتے ہوئے کچھ دیر رکتے ہیں نا، کچھ دیر ریسٹ کرتے ہیں، تو اس چیز کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ تراویح رکھا گیا ہے. اب والروح سے مراد کون ہے؟ کس کو پکارا جا رہا ہے ادھر؟ یہ جو روح ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو یہاں پر میں جبرائیل علیہ السلام لکھ رہی ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کیا ہے؟ روح. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو روح ہے، سول، باڈی کے اندر ہوتی ہے تو کیا باڈی کو راحت ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایک میت ہوتی ہے کہ اس کی روح جسم سے نکل چکی ہے تو اس کا جسم کیا ہوتا ہے؟ کیا اس جسم کے اندر فلیکسیبلٹی رہتی ہے یا سٹف ہو جاتا ہے؟ وہ سٹف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی روح جو ہے، جو اس کی راحت ہے، جو اس جسم کو راحت پرووائڈ کری ہے، وہ اس سے جا چکی ہے، اس جسم کو چھوڑ چکی ہے. تو یہ روح کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کمفرٹ، راحت. تو یہ راحت جو ہے انسان کے جسم کے اندر اس کو ملتی ہے اس روح کی وجہ سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام روح کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے جو زندگی ہے، جو کمفرٹ ہے وہ لے کر آئے ہیں. اور وہ کمفرٹ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کو ڈیلیور کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور قرآن انسان کو زندگی بخشتا ہے، اس کو راحت بخشتا ہے. اور ہماری راحت کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس نام کے ساتھ وہ کیوں جڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہی ہمیں اس راحت کو پہنچانے کا ایک سبب بنے. اب ایک اور بات یہاں پر
کہ یہاں پر جو کنسیپٹ استعمال ہوا ہے نا بلاغہ کا، وہ ہے ذکر الخاص بعد العام۔ ذکر الخاص بعد العام کے اندر کیا ہے جی کہ آپ نے کسی خاص کا ذکر کرنا ہے کسی عام کے بعد۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا، اس کے اندر جو اینجلس کی پوری کریشن ہے وہ سب انکلوڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سپریٹلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا، اور یہ کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم تدبر کر سکیں۔ ذکر الخاص بعد العام، یہ جو کنسیپٹ ہے بلاغہ کا، یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو کسی چیز کی جانب نا آپ کی اٹینشن ریکوائرڈ ہو، آپ کا فوکس ریکوائرڈ ہو، کہ وہاں پر آپ تدبر کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ایسا کیوں؟ وہ تدبر کے لیے کیوں؟ اسٹرینتھ، قوہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میجسٹک اپیرنس، 600 ونگز، اور روایات کے اندر دیکھیں کہ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ریئل اپیرنس کے اندر دیکھا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اپیرنس کیسی تھی؟ انسان کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں۔ 600 ونگز، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس اپیرنس کا انسان کے روپ میں بھی آ جانا۔ انسان کے روپ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک حدیث جبرائیل ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دین کے کچھ سوالات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کرتے ہیں، اور اس حدیث کو حدیث جبرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو اپیرنس ہے نا اس حدیث کے اندر، وہ کیسی دی گئی ہے؟ صاف ستھرا سفید لباس ہے، اور جو بال ہیں وہ سیاہ ہیں۔ اور یہ اپیرنس کیوں منشن کی گئی ہے صحابہ کی جانب سے؟ کہ جو وہاں پر رہنے والی کمیونٹی ہوتی ہے نا، اور ایک گاؤں ہوتا ہے، تو گاؤں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بڑے اچھے سے پہچانتے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون رہ رہا ہے، کون نہیں رہ رہا، کون کہاں رہ رہا ہے، کیونکہ چھوٹی سی ایک بستی ہوتی ہے تو سب کے بارے میں لوگ جانتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کوئی آؤٹ سائڈر ہوتا ہے نا، اسٹرینجر، اس کو فوراً سے پہچان لیا جاتا ہے یہ یہاں کا بندہ تو نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ اور جب کوئی اسٹرینجر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ سفر کر کے آیا ہے، اور سفر کے اثرات کس چیز کو بیان کرتے ہیں؟ لباس کے اندر کچھ نہ کچھ گندگی ہوتی ہے، لباس تھوڑا بکھرا ہوا ہوتا ہے، سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، اور ریگستانی علاقے کے اندر کیا ہے؟ آپ کے بال گرد آلود ہوں گے، اور آپ کی باڈی کے اندر بھی، آپ کے جسم پر بھی، آپ کے لباس پر بھی جو سفر ہے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ وہاں پر یہ بات ان کے لیے بڑی اسٹرینج تھی کہ جو آئے ہیں اسٹرینجر، ان کو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو یہ تو ان کو کنفرم ہے کہ یہ ادھر نہیں رہتے، یہ سفر کر کے آئے ہیں، کسی اور بستی کے ہیں، کسی اور شہر کے ہیں، لیکن وہ اس بات سے بھی حیران ہے کہ سفر کی کوئی علامت تو نظر آ ہی نہیں رہی۔ اور یہ اپیرنس ایسی کیوں تھی؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مسلمان کو یہ ٹیچ کیا گیا ہے کہ آپ نے جو بیسیکلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ انکلائن ہو جاتے ہیں اور بیلنس کو جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھتے، یا تو جسٹ اپنی فزیکل اپیرنس کے اوپر فوکس کریں گے اور اپنی روح کو بھول جائیں گے، یا پھر وہ اپنے انٹرنل میٹرز کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اپنی ظاہری حالت کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دیندار طبقے سے بھاگتے ہیں، ان کو دیندار لوگوں سے الجھن کا شکار ہوتے ہیں، وہ ان کی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، یا پھر ان کو بولنے کے آداب نہیں آ رہے ہوں گے، یا پھر ان کو ایک دوسرے سے ملنے کے آداب نہیں آ رہے ہوں گے۔ بظاہر وہ دیندار طبقہ لگ رہا ہوتا ہے، دیندار انسان محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اپیرنس کو دیکھ کر آپ کو ایک کمفرٹ نہیں ملتا۔ تو وہ جو ٹیچنگز تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائیں گی کہ ہم نے فزیکلی بھی اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانا ہے، ہم نے اپنی پریزنٹیشن اچھی رکھنی ہے، ہم نے اپنی صفائی ستھرائی کا اور اپنے آپ کو ویل مینٹین رکھنا ہے۔ اور اللہ کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ قوی مومن کون ہوتا ہے؟ جو فزیکلی ایکٹیو ہے، وہی پرفارم کر پائے گا۔ جو کمزور ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ کمزور کون ہے؟ جس کی لائف ایکٹیو نہیں ہے،
بار بار پر لیٹنا، گرنا، پڑنا، بیٹھے رہنا، کوئی اپنے آپ کو مصروف نہ رکھنا، ایک پروڈکٹیو کریٹیو لائف نہ ہونا. اور یہاں پر کیا ہوگا کہ ذرا سی ٹف سچویشن آئے گی وہ ڈھہ جائے گا انسان، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی وہ کوپ اپ نہیں کر سکتا سچویشنز کے ساتھ. کون کوپ اپ کر پائے گا؟ جس نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے. پھر وہ انالیسس کرے گا، سچویشن جب آئے گی سچویشن کا انالیسس کرے گا اینڈ دین اس سچویشن کے ساتھ کوپ اپ کر جائے گا. اوور ویلم نہیں ہوگی وہ سچویشن اس کے اوپر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. دین ہمیں ایک مکمل لائف دیتا ہے اور اسلام کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اگر اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر زندگی گزاری جائے. ایکسٹریمسٹ نہیں بننا ہے کسی ایک چیز کی طرف، کسی ایک جماعت کی طرف. اپنے آپ کو علم کی جانب لے کر جائیں اور اپنی زندگی کو بدلیں اور کریٹیو اور پروڈکٹیو مسلمان بنیں. کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائیں اس دنیا کے اندر. رسپانسبلٹی اپنی لائف کے اندر لائیں، اپنی کیپیسٹیز بلڈ کریں، فزیکلی خود کو ایکٹیو کریں. جب فزیکلی ایکٹیو کریں گے، جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نیو برین سیلز بنتے ہیں. آپ کے نیو برین سیلز بنیں گے تو آپ کو فائدہ دیں گے یا نقصان دیں گے؟ آپ کی پرفارمنس ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر اچھی ہو جائے گی یا بری ہوگی؟ اور جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو آپ کے ایموشنز بھی اچھے ہوتے ہیں. آپ ڈپریشن، سٹریس، ایگزائٹی، لیتھارجک فیل نہیں کرتے ہو. اپنے آپ کو اوور برڈنائز نہیں کر دینا ہے فزیکل ایکٹیویٹی سے کہ بس آج کے دن ہی پورے 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کر ڈالی یا 2 گھنٹے کی واک کر ڈالی پھر اگلے دن اٹھنے نہیں ہوگا. اپنی ایک روٹین لائف بلڈ کریں، اپنا ایک لائف سٹائل بلڈ کریں اور اس کے اکارڈنگ لائف کے اندر چینج لے کر آئیں. تو یہ ایک دعا تھی جو آج کی کلاس کے اندر ہم نے کی ہے، سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب آپ نے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ اس دعا کو جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس دعا کو سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کہ کانسٹنٹلی پرفیکٹ ہے، کانسٹنٹلی پیور ہے. کون؟ ہمارا رب. اور رب ملائکہ کا، بیوٹیفل کریچرز کا، جو حکم کو بجا لانے میں کوئی دیری نہیں کرتے اور ایک ایکٹیو اچھی پرفارمنس کے ساتھ حکم کو پورا کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ نے کام ڈن کر دیا، ایک ہوتا ہے آپ نے اچھی پرفارمنس کے ساتھ کام ڈن کر دیا. یہ وہ میسنجرز ہیں جو رائڈنگ کرتے ہیں اور ہارس کو ہائی فورس کے ساتھ رائڈ کرتے ہیں. یہ دیر نہیں کرتے، یہ بیوٹیفل کریچرز ہیں، پاورفل ہیں، فاسٹ ہیں. ہم نے سیکھنا ہے ان سے اور ہم نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. اس ڈورمنٹ اور ان ایکٹیو لائف سٹائل سے نکلیں اور ایک پروڈکٹیو مسلم بنیں. اور اس کے بعد روح کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دعا کو پڑھا ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روح کا ذکر کیا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سکھا رہا تھا؟ اللہ کی ذات. تو یہاں پر ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی ایک کریشن ہے، ایک پاورفل کریشن ہے، ایک میجسٹک کریشن ہے. ہم جب اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی اور پاور کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کریٹ کیا ہے. تو یہ احادیث اور اپیرنس سے ریلیٹڈ آپ کو حدیث اور واقعات سیرت میں اور احادیث میں مل جائیں گے، تو وہاں سے آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا. یہاں پر آپ اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اپنا اور اپنوں کو بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.